اگر آپ دنیا کا مشاہدہ کریں گے، اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آج ٹی وی کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، نیوزوں کے اندر یہ اخبارات سے آپ کو پڑھنے کے لیے ملتی ہیں، یہ اخباروں کے اندر، یہ آپ نیوز پیپروں کے اندر آپ کو یہ اخبار، یہ نیوز، یہ خبر آپ کو پڑھنے کے لیے ملتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، فلاں جگہ فلاں عورت کی عزت کے ساتھ ناموز کیا گیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے چہروں سے نقاب کو نکال دیا ہے، آپ اپنے جسموں سے برقعے کو نکال دیا ہے، آپ نے اپنے چہروں پر، آپ اپنے جسموں پر جلباب کو نہیں ڈالا ہے، آپ نے اسلام کے روشن تعلیمات کو تم نے بھلا دیا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو تم نے بھلا دیا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، قرآن سے اعراض کر رہے ہو، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے، قرآن کی آیتوں کا مزاح کرتے ہوئے تم نے اپنے چہروں سے، اپنے جسموں سے تم نے برقعے کو نکال دیا ہے، تم نے پردے کو نکال دیا ہے۔ آج اسی لیے قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نہ ماننے کی وجہ سے، اسلام کی روشن تعلیمات کو، پیارے نبی کی پیاری تعلیمات کو نہ ماننے کی وجہ سے آج تم غیر مسلموں کا نشانہ بن رہی ہو، آج غیر مسلم تمہاری عزتوں کے ساتھ، تمہاری عصمتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین آپ اپنی مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر جلباب کو ڈال کر نکلے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک اور جگہ فرماتا ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کر گھر کے باہر نہ نکلو۔ جب تم گھر کے باہر نکلنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے پر، اپنے جسموں پر جلباب کو ڈال لیا۔ مسلمان کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے، مسلمان کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے کہ مسلم بیٹیوں کی عادت و کردار پردہ ہے، میری بہنوں تمہارے حسین کا معیار پردہ ہے، تمہارا عزم ہمت حوصلہ للکار پردہ۔ تمہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ہونا چاہیے تھا، تمہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ہونا چاہیے تھا، تمہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ہونا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کے نبی کی پاکیزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک باز ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابیات جیسا تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دنیا کا جائزہ لیں گے، اگر ہم اور آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں گے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ فلاں جگہ فلاں کرے پھرے کیا ہے، فلاں جگہ فلاں عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اس لیے کہ اس نے چہرے پر اس نے نقاب کو نہیں ڈالا ہے، اپنے سارے جسم پر برقع تو پہنتی ہے لیکن اپنے چہرے کو کھلا رکھ لیتی ہے، چہرے کو کھلا رکھ لیتی ہے۔ ارے چہرہ ہی تو ہے جہاں سے انسان تمہیں دیکھ کر تمہاری طرف مائل ہوتا ہے۔ اپنے اوپر جلباب کو ڈالو اور اپنے چہرے کو بھی چھپا کر نکلو۔ تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہونا چاہیے تھا، جب ان کا انتقال ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی تم میرے جنازے کو رات کے شب میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، اس لیے کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ میرے مردہ جسم پر بھی پڑے۔